अस्सलाम वालेकुम। द राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आगा दस्तार हाजिर खिदमत है। अगर आप तारीख देखें तो बुज़दिलों की एक निशानी ये भी होती है कि वो कमज़ोरों पर चढ़ाई करते हैं और जब ताकतवर आता है तो उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हमेशा मजहबी तबकात ने किया है, चाहे वो जनरल ज़िया की आमरीत हो या मुशर्रफ को तरमीम का हक हो, उसमें मौलवियों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। जनरल ज़िया की तकी उस्मानी से लेके जमात इस्लामी के मौलवियों तक सब ने कासा लेसी की और तकी उस्मानी ने उस दौरान अहम ओहदों को इंजॉय किया। बहुत सारे और मौलवियों ने अहम ओहदों को इंजॉय किया। जमात इस्लामी ने वजारत के मज़े लूटे और बाद में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट जनरल ज़िया को उनकी तरफ से मिलती रही। डॉक्टर इसरार अहमद ने जो है वो कभी तमाम मजहबी दावों के बावजूद इतनी जुर्रत पैदा नहीं की कि वो जनरल ज़िया की आमरीत के खिलाफ बोलें, उसके दौर में होने वाले जुल्म जबर पर कोई बात कर सकें। ऐसा ही जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस था, मुत्तहिदा मजलिस अमल, उसने मुशर्रफ के साथ किया। अपनी तमाम मजहबी दावों के बावजूद जो है एक तरीके से मुशर्रफ को यह हक दिया कि वो आइन में तरमीम करे और गासिब बनकर जो है वो इक़्तिदार से चिमटा रहे। इसी तरह के मामला दूसरे मजहबी तलंगे भी करते हैं कि वो कमज़ोरों पर तो चढ़ाई करते हैं। जैसे कि कैसर अहमद राजा है कि आप देखें कि उसके ज़बान से निकलने वाले जहर की वजह से 400 से 700 के करीब बेगुनाह लोग जो है वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, ब्लास्फेमी की कॉन्कॉक्टेड मुकदमात। और उसकी वजह यह है कि उस पूरे जो गैंग है, ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है, उसमें सारे इसके यार हैं, चाहे हसन माविया हो, हाफिज ऐब शाम हो, राव अब्दुल रहीम हो, ये उनकी गोद में जाके बैठता है। और वो अगलाम बाज मौलवियों को बचाने वाला मौलवी हिशाम इलाही, जिसको फ़ोन करके इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ पूरा जहर उगला और उसके खिलाफ भी मुकदमा बनाया। इवन जो वकला इन बेगुनाहों का केस लड़ते हैं, उनके खिलाफ भी एक सस्टेन कैंपेन चलाई गई। जैसे कैसर अहमद राजा ने हादी चट्ठा और ईमान मजारी के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाकर जो है आज उनको जेल की सलाखों के पीछे एक तरीके से भिजवाया। तो ये जो बेगैरत आदमी है, नेदरलैंड का शहरी, इसका यही है कि कमजोरों पर, मासूमों पर, जिन पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, कुछ निचली अदालतों ने जरूर फैसला दिया है, लेकिन ब्लास्फेमी के हमने ज्यादातर केसेस देखे हैं कि वो आला अदालतों में जाके स्ट्राइक डाउन हो जाती है। उसकी वजह यह है कि इंसानी हकूक की तंजीमें और ख़ुद पाकिस्तान की बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि ब्लास्फेमी के जितने केसेस होते हैं, ये छोटे मोटे केसेस पर, कारोबारी मुखासमत पर, बच्चों की लड़ाई पर, जायदाद की लड़ाई पर, इस पर। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल मौलवी खालिद जदून की है, जिसको ये सपोर्ट कर रहा था और इसने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की राव अब्दुल रहीम ने रिमशा मसीह केस में। तो मौलवी खालिद जदून जो है, उसने उसके अपने मौज़िन ने या मस्जिद के खादिम ने अदालत में बयान दिया कि मौलवी ने कहा कि कुरान के औराक जलाकर उसमें मिला दो और कचरे में मिला दो और कहो कि इस कचरे में जो है वो कुरान के औराक रिमशा मसीह ने, जो एक माजूर बच्ची थी जहनी तौर पर, उसने किए हैं ताकि वहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया जाए। तो ये इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह की बहुत सारी ऐसे कि आपस की तल्ख कलामी हुई, कोई गाली गलौच हुई और उसमें मुखालिफ पर जो है वो नारा लगा दिया। और फिर कितने ये झूठे दावे होते हैं, जो श्रीलंकन मैनेजर को मारा गया, फिर एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बैंक मैनेजर को मारा और बाद पे उस पर ब्लास्फेमी लगा दिया। पता चला कि वाकया उसने मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड को अपने फराइज की अदायगी मुकम्मल तौर पे नहीं कर रहा था या ड्यूटी सही से नहीं कर रहा था, उस पर डाटा था। तो इससे ये साफ पता चलता है कि किस तरह ब्लास्फेमी के केसेस जो है वो लगाए जाते हैं। गुजरावाला में एक बंदे ने अपनी पप्पो पर इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया, बाद में पता चला कि वो भी इल्ज़ाम गलत था और उसने कत्ल किया ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में। लेकिन जिन लोगों पर वाकई सबूत हैं कि अगर कैसर अहमद राजा जैसे लोगों के ही नुक्ता नज़र से देखा जाए कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है, उसके हवाले से ये बेगैरत आदमी बिल्कुल खामोश रहता है। अभी हाल ही में मौलवी समर अब्बास ने
اتنا علل اعلان مولویوں کی اپنی تعریف کے مطابق اس نے بدترین گستاخی کی، علل اعلان کی، ویڈیو کی، اس کے بعد آ کے دھڑلے سے اس نے معافی مانگی، لیکن کیسر احمد راجہ جیسے بےغیرتوں کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ پتہ ہے ان کو مولوی سمر عباس کہ جو ہے وہ ٹی ایل پی سے ڈانڈے ملتے ہیں اور اس طرح کے مولوی طاقتور ہوتے ہیں، تو یہ بھیگی بلی بن کے ابھی گھسا ہوا ہے کیسر احمد راجہ، ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا، کوئی ایف آئی آر نہیں نکلی، اس کے مقدمے میں اس کے حوالے سے اس نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، نہ ہی اس کے حوالے سے اس نے حشام ملائی یا کسی اور مولوی کو فون کر کے جو ہے لابنگ کی، جس طرح اس نے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے لابنگ کی۔ اور یہ کیسر احمد راجہ کی بےغیرتی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس نے سلیکٹیولی خالی انجینئر مرزا یا یہ جو 400 450 بے گناہ لوگ ہیں ان کے خلاف اس نے زہر افشانی کی ہے۔ اس سے پہلے مفتی طارق مسعود جو ان مولویوں کی اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق بدترین گستاخی کا مرتکب ہوا، اس بغیرت مفتی نے نہ صرف یہ کہ پہلے وہ کینیڈا بھاگ گیا اور پہلے وہ بغیرتی سے کہتے رہا کہ اس میں کوئی معافی نہیں ہے، اور بعد میں معافی مانگ لی اور اس کی معافی کو سارے دیوبندی مولویوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ مفتی طارق مسعود پر نہ بغیرت کیسر احمد راجہ بولا، نہ بغیرت راؤ عبد الرحیم بولا، نہ دوسرے جو بغیرت شیراز فاروقی، حسن معاویہ یا حافظ احتشام وغیرہ ٹائپ کے جو تلنگے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ اسی طرح جنید جمشید نے علل اعلان جو ہے وہ ان مولویوں کی ڈیفینیشن کے مطابق گستاخی کی اور اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگ لی، لیکن کیسر احمد راجہ جیسے بغیرت لوگ کبھی جنید جمشید پر کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے، نہ ہی طارق جمیل جس نے جنید جمشید کے لیے رو رو کے معافیاں مانگی اس کے حوالے سے، یہاں تو یہ وکیلوں کے پیچھے بھی لگ جاتا ہے، جو وکیل جن کا کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے، خالی وہ پروفیشنلی اس کیس کو لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف بھی زہر افشانی کرتا ہے، لیکن طارق جمیل کے خلاف یہ نہیں بولا۔ بالکل اسی طرح بہت سارے مولویوں کے مطابق جو شخص ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بکتا ہے وہ بھی ایک طریقے سے گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن خادم حسین رضوی علل اعلان گالیاں بکتا رہا، منظور مینگل علل اعلان گالیاں بکتا رہا، بہت سارے بریلوی مولوی علل اعلان گالیاں بکتا رہا، لیکن کیسر احمد راجہ جیسے بےغیرت لوگوں کو جن کا کام دوسرے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے اس پر کوئی لفظ آپ کو نہیں سنے گا۔ یہاں پر یہ نکال نکال کے لے آتا ہے جو فورنزک کبھی ہوئی بھی نہیں ہے وہ بھی لے آتا ہے، ٹیکنیکل رپورٹ بھی لے آتا ہے، ایف آئی آر بھی لے آتا ہے، تو لیکن ان معاملات میں کبھی اس کا نہیں کھلے گا۔ پھر اسی طرح یہ مولوی سمر عباس کا پہلا واقعہ نہیں ہے، سارے ناموس رسالت کے دعووں کے باوجود اور غیرت کے نعروں کے باوجود اس شخص میں کبھی اتنی غیرت نہیں آئے گی کہ جو اس کے اپنے مولویوں کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 21 سینچری کا سب سے بڑا اسلاموفوب، سب سے زیادہ اسلام کے خلاف بولنے والا، سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والا گیٹ ولڈرز ہے، لیکن یہ اپنا سیاسی باپ جو گیٹ ولڈرز ہے جس کی ملک کی وفاداری کا اس نے حلف لیا ہے، اس بےغیرت کی زبان سے ایک لفظ بھی کبھی گیٹ ولڈرز کے خلاف نہیں نکلے گا، نہ اس نے کبھی اس کی کنڈیمنیشن کی، کرٹیسائز بھی نہیں کیا، کنڈیمنیشن کو تو آپ چھوڑ دیں، کبھی کرٹیسائز بھی نہیں کیا، تنقید بھی اس پر نہیں کی، تو یہ اس کی بےغیرتی کا عالم ہے۔ اب مولوی سمر عباس کا معاملہ پورے پاکستان کے طول و عرض پر چلا ہوا ہے، سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب یہ بےغیرت مولوی کوئی وہ گستاخی کرتے ہیں یا کوئی بھی بکتے ہیں تو ان کو سب طرح کی معافیاں مل جاتی ہیں، یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بکیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، یہ لوگوں کو خودکش حملوں کی ترغیب دیں، ان خودکش حملوں میں پوری پوری مسجدیں تباہ ہو جائیں، سینکڑوں کی تعداد میں قرآن شہید ہو جائیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی اگر کسی سے غلطی سے کوئی قرآن کا ورق جل گیا ہے غلطی سے تو اس کی زندگی حرام کر دیتے ہیں، اور مولوی جب خودکش حملوں کی دعوتیں دیتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں اور ان خودکش حملوں میں مسجدیں تباہ ہوتی ہیں، امام بارگاہوں پہ حملے ہوتے ہیں، عیدگاہوں پہ حملے ہوتے ہیں، مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، جب مسجدوں پہ یہ حملے کرتے ہیں تو اس میں سینکڑوں قرآن شہید ہوتے ہیں، لیکن کیسر احمد جیسے بےغیرت لوگوں کی زبان سے کبھی اس کی کوئی مذمت نہیں نکلتی۔ کابل میں یہ جب سارے حرام خور مولوی آپس میں لڑ رہے تھے 90 کی دہائی میں، گلبدین حکمتیار اور دوسرے سارے نام نہاد مجاہدین، انہوں نے ایک دوسرے پہ راکٹ اور میزائل برسائے، اس سے درجنوں کیا سینکڑوں مسجدیں ممکنہ طور پہ شہید ہوئی ہوں گی،
اور سینکڑوں کیا ہو سکتا ممکنہ طور پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ قرآن شریف کی بے حرمتی ہو، لیکن ان جیسے بے غیرتوں کو کبھی اس حوالے سے ان کی کبھی زبان نہیں کھلے گی۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ کمزور بندوں کو دیکھنا، غریب خواتین کو دیکھنا، غریب بچوں کو دیکھنا، ان کو جو بلاسفیمی بزنس گینگ نے پھنسا لیا ہے، تو پھنسانے کے بعد جو ہے وہ ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے وہ کیسر احمد راجہ جیسے لوگوں کا پٹا کھول دیتے ہیں، جو پھر دن رات بھونک رہے ہوتے ہیں اور ان پہ دشنام ترازی کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا یا کسی اور کا جو کیس ہو وہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ اس 450 کے قریب جو بندے ہیں، ان پر ابھی مقدمات ثابت ہونے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ تک۔ لیکن یہ مولوی سمر عباس، یہ تو اس کی تو ساری ویڈیو موجود ہے، یہ تو اعتراف بھی کر رہا ہے، اس کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کیسر احمد راجہ جیسے بغیرت لوگوں کو کہ یہ پوچھیں کہ بھئی یہ کل تک تم لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں معافی نہیں ہے، ابھی معافی کیسے مل گئی؟ ابھی اس پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پروگرام کرتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان جیسے لوگوں کو جو مذہب کے نام پہ منافرت پھیلاتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان کی منافقتوں کو آشکار کیا جائے اور دکھایا جائے کہ لاکھ ناموس رسالت و غیرت کے نعرے لگا لیں، اندر سے یہ انتہائی بزدل لوگ ہیں جن کا کام جو ہے وہ طاقتوروں کے سامنے بھیگی بلی بننا ہے اور کمزوروں پہ چڑھائی کرنا ہے۔ تو کیسر احمد راجہ جیسے منافقین کے چہرے کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم معاشرے کو نفرت کے اس ناسور سے بچا سکیں جو کیسر احمد راجہ جیسے لوگ جو ہے مذہب کے نام پر پھیلا رہے ہیں۔